الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں نیکیوں کا موسم بہار عطا کیا ہے، رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، کتنے ہمارے احباب تھے، کتنے عزیز تھے، کتنے اقارب تھے جو پچھلے سال رمضان کے آغاز میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کروڑوں مرتبہ ان کی قبور پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ناظرین کرام، جو ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے اور اس میں ایک مرتبہ پھر اگر یہ ہمیں مہینہ عطا کیا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر پوری رقت اور خشیت کے ساتھ اس مہینے میں ناظرین کرام جو اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھلایا ہے اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ روزہ جو ہے، جس کو قرآن نے اپنی لغت میں صوم یا صیام کہا ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ امساک سے ہے، جس کا معنی ہے رک جانا۔ کس بات سے رک جانا؟ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے پینے سے رک جانا اور نفسانی خواہشات سے رک جانا۔ جو بھی راستہ اللہ کی نافرمانی کا ہو اس طرف چلنے سے رک جانا۔ ناظرین کرام، اپنی روح کو، اپنے جسم کے جوارح کو روک لینا ہر اس بات سے جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اور کھانا پینا عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں صبح فجر سے لے کر مغرب تک اللہ رب العزت نے صرف اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے ہمیں روک دیا ہے کہ کون میرے کہنے سے اپنے کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اور جب میں کہوں گا مغرب کی اذان کے وقت افطار کر کے، کون اس وقت میرے کہنے سے روزے کو افطار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ امتحان ہے۔ ناظرین کرام، مسند احمد شریف میں اور ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ ایک دن اپنے ممبر پر تشریف رکھنے کے لیے جب آئے تو آپ نے پہلے زینے پہ اپنا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہوئے اور استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، پہلے تو آپ نے اپنے ممبر پر تشریف رکھتے ہوئے کبھی اس طرح سے آمین تسلسل کے ساتھ 3 مرتبہ نہیں کہا تھا، آج کیوں کہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایک دعا مانگی تھی اور میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا، اور وہ دعا کیا تھی؟ یا رسول اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے اس پیغام کے ساتھ اس وقت آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور پھر پوری رقت اور خشیت کے ساتھ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو راضی نہ کر لیا تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، اور دوسرے زینے پہ جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کو راضی نہ کر لے۔ تو میں نے کہا آمین، اور تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ اس کو سن کر آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں ہمیں 3 سبق ملے ہیں۔ ایک تو اس ماہ مبارک کے احترام کے بارے میں پوری خشیت کے ساتھ رجوع اللہ کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اور پورے تقوی کے ساتھ۔ اور ناظرین کرام، دوسرا
اپنے والدین کی خدمت، اور تیسرا پیغام اس حدیث میں کیا ہے کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو فوراً آپ پر درود بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام صدائے قرآن کی طرف۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ اور ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے اپنے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین الشیخ عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ تو یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور کہیں ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے بھی تو اسے انسانی شکل میں ہی اتارنا تھا، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں۔ اے ہمارے حبیب، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے فرما دیں، ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ قیامت کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو تباہی میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ بھی ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور جو رزق دیتا ہے لیتا نہیں ہے۔ آپ فرما دیں، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسی کے آگے سر تسلیم خم کروں اور کسی صورت بھی مشرکوں میں سے نہ ہو رہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا مقدمہ ہے پروگرام صدائے قرآن کا رمضان کی ساعتوں میں، اور آج کے سبق کا ناظرین کرام شان نزول یہ ہے کہ ایک دن عبداللہ بن ابی امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے آسمان سے نازل ہوتی ہوئی کوئی کتاب نہ دیکھ لیں اور اللہ کی وحی کاغذوں میں لکھی ہوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے اور تب تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس طرح سے نازل ہو بھی جائے میں پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ کے فیصلے مختلف ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ میں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں کہ آپ پر کتاب نازل ہو رہی ہے، اور پہلے تو یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہو اس کتاب میں کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر میرا نام بھی لکھا ہوا ہو، ہٹ دھرمی اور ضد کی انتہا یہ تھی کہ کہہ دیا کہ میں پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ لیکن ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے تو مختلف ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دے دے اور جب دے دے تو وہ ایمان تو لے ہی آتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر ایسا ہوا کہ اتنی سخت ضد کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، اور وہ پھر غزوہ طائف میں شہید بھی ہوئے۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آسمان سے نازل ہوتی ہوئی کتاب آپ پر نہ دیکھیں، اور پھر یہ بھی ساتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرشتے ساتھ آئیں۔ ہم فرشتوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو
اس کتاب کے پروٹوکول میں ساتھ نازل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، لیکن ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنی ضد اپنے پاس رکھو۔ اگر ہم فرشتے ساتھ بھیج بھی دیتے تو تمہیں کہاں مجال تھی کہ ان فرشتوں کو دیکھ سکتے؟ ایسا تو ممکن نہیں تھا، فرشتے کو صرف نبی یا رسول ہی دیکھ سکتا ہے، اور تم تو امتی ہو انبیاء کے، اور تم کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ناظرین کرام، یہ ہٹ دھرمی جس کا کلام، جس کا بیان آج کے سبق میں ہے۔ اور پھر ناظرین کرام ایک اور آج کے سبق میں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جب میں قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کرنے کے بعد منقوط ترجمہ کر رہا تھا، اور ناظرین کرام آج کے سبق کی آیات پر جب پہنچا تھا تو اس میں ایک آیت تھی، اور وہ آیت ہے ناظرین کرام اسی آیت نمبر 7 اور 14 کے درمیان میں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اگر میں نے کسی چیز کو اپنے اوپر فرض کیا ہے تو وہ رحمت ہے۔ ناظرین کرام جب میں اس آیت پہ ترجمہ کرتے ہوئے پہنچا تھا، اتنی تسلی اور تشفی ہوئی تھی، اور تسلی اور تشفی کے ساتھ آنکھوں سے میرے آنسو بھی رواں ہوئے تھے، رشک کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ دیا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے بدلہ بھی لینا ہے، حساب بھی لینا ہے، محاسبہ بھی کرنا ہے، مواخذہ بھی کرنا ہے، لیکن مخلوق کے لیے ایک نوید اور بشارت عطا کی ہے کہ میں نے اپنی ذات پہ اگر کسی چیز کو فرض کیا ہے تو وہ اپنی رحمت ہے۔ ناظرین کرام یہ ہے آج کے پروگرام کا مقدمہ، اور اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ اس سارے سبق میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں آپ، اور جید عالم دین ہیں، اور وطن عزیز میں ناظرین کرام میں کہا کرتا ہوں کہ عربی لغت میں اگر کوئی اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ ہیں۔ لیڈز یونیورسٹی میں آپ چیئرمین ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے، اور نسل نو کی آبیاری کرتے ہیں۔ عربی زبان میں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ ملکہ عطا کیا ہے جو واقعتاً عربوں کو عطا کیا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن کی ڈاکٹر صاحب آج زینت ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مطیع اللہ بلوچ۔ ناظرین کرام جناب مطیع اللہ بلوچ ویسے تو آج کل یو کے میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن پاکستان آئے ہوئے ہیں، ساہیوال ان کا شہر ہے۔ آج لاہور میں تھے اور ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان پر خاص توجہ ہے، اور خوشبو عطا کی ہے انہوں نے اپنی محبت کی ان کی آواز میں۔ تو یہ کلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب مطیع اللہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا میں نے، اور اصل تو آپ سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے منکرین حق کے انوکھے انوکھے مطالبے، جیسے آج کے سبق میں ہے کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کیسے کتاب نازل ہوتی ہے، اور اس کتاب میں ہمارا نام لکھا ہوا ہو کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے مطالبات میں پس منظر کیا تھا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب کیا آتا رہا؟ ارشاد۔ ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اللہ کے اس مہمان کو جو اس نے ہمارے پاس بھیجا ہے وہ ہے رمضان، اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے مہینے میں جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ بھی اسی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس چیز کے ساتھ بھی قرآن کا تھوڑا سا تعلق ہوا ہے، اس
اس کتاب نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ الحمدللہ۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ مکہ والے کیوں ایسا کہتے تھے، تو سچی بات یہ ہے کہ سورہ الانعام وہ واحد مکی صورت ہے جس کو ایک ہی دفعہ نازل کر دیا گیا، یک بار کی نازل کیا۔ یک بار۔ جی اور کمال یہ ہے کہ اس کے اندر جو موضوعات ہیں وہ توحید سب سے بڑا موضوع ہے، جی اور رسالت اور آخرت۔ دیکھیے، میں نے جن کے کتاب پر تحقیق کی ان کا نام ہے محمد اسماعیل شکارپوری۔ انہوں نے مفردات قرآن پر ایک کتاب لکھی، میں نے اس کی تحقیق کر کے پی ایچ ڈی کیا۔ ان کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، ارشاد۔ اور شاید اس میں اس کا جواب ہو۔ وہ شکارپور میں مسجد میں اپنا بیان کرتے ہوئے جب بالکل پیک پر پہنچتے تھے، جوش میں، کہتے تھے تمہیں کیا معلوم توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید اس کو پتہ ہے جس کو توحید کا ڈنگ لگتا ہے۔ آہا۔ یہ لفظ استعمال کرتے تھے، ورنہ لوگوں کو کیا پتہ توحید کیا ہوتی ہے؟ تو یہ مکے والوں کو کیا پتہ توحید کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو کتنے ہی بتوں کو، سینکڑوں کو رکھے بیٹھے تھے، جی کس کو چھوڑیں کس کو نہ چھوڑیں، اور اس لحاظ سے پھر وہ یہ سوالات کرتے تھے، اور اس چیز کا وہ انکار کرتے تھے کہ دیکھیں ہم جب مر جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جی اللہ کو بھی وہ مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے اپنے رشتہ دار ہی تھے، لیکن ایک چیز جس کا وہ انکار کرتے تھے کہ وہ جو آخرت ہے وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، وہ نہیں تسلیم کرتی۔ لہٰذا جو کچھ بھی قرآن کے اندر، اس صورت کے اندر، جس کو لانے والے 70,000 فرشتے ہیں، ان کی جرمٹ میں اس بابرکت مکی صورت کو نازل کیا گیا۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں مکہ والے، یہ تو شرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ اس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کا ہم انکار کیسے کریں؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، جی اور اس دلیل نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ اس قسم کے سوالات کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں، یہ جہان جس نے دیکھا اگلا کس نے دیکھا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ جی لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ کیوں اٹھائے جائیں، یعنی وہ شخص جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے اس کی زندگی اور جس کا آخرت پر ہے ان کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ وہ زندگی لاپرواہی کی نہیں گزارتا، وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ اگر ہمیں دوبارہ اٹھایا گیا تو قرآن میں جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں یہ تو بالکل جو ہیں وہ ہم پوری نہیں کر سکیں گے، تو اس لحاظ سے وہ مختلف قسم کے سوالات یہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اچھا یہ کتاب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہیں، ان پر نازل ہو سکتی ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی۔ اللہ ان سے گفتگو فرما سکتا ہے تو ہمارے اوپر ہم سے کیوں نہیں کر سکتا؟ فرشتہ ان پر نازل ہو سکتا ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ایک سوالات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو اپنی ساری اگلی جنریشن تک بھی وہ منتقل کر رہے تھے، اور اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس صورت میں بتایا کہ آپ ان سے کہیے نا کم لبثت فیکم عمرا، اور ظالموں تمہارے درمیان یہ 40 سال نہیں گزارے، کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ تم خود کہتے ہو واللہ ما جربناک بالکذب، اے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جھوٹ کا کبھی اتفاق نہیں ہوا سننے کا۔ وہ صفا پہ جب کھڑے تھے، لو اقول لکم وان وراء ھذا الجبل سیحجمکم جیش ضخم هل تصدقوننی او تکذبوننی، تو سب نے ابو لہب اور ابو جہل سمیت یہ کہا تھا کیوں نہیں واللہ ما جربناک بالکذب۔ تو آج ان کو یہ اگر اس کتاب کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ان کی آخرت خراب ہے، اس لیے وہ یہ سوالات کرتے تھے کہ اس کتاب کے اندر، یا اس کتاب کو فرشتہ لاتا وہ بھی آپ کے تصدیق کرتا کہ یہ میری نگرانی میں آیا اور یہ صحیح ہے، اس کو قبول کر لو، حالانکہ ظالم وہ تمہارے درمیان ہی تو پیدا ہوئے ہیں، جی بالکل، تم ان کو جانتے ہو۔ تو وہ سوالات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر کے اس کو الجھانا چاہتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت رہنمائی کی کہ اصل میں ان کا مقصد اطاعت و اتباع تو تھا ہی نہیں، جی،
بہانے بازی، ہیلا بازی، ضد بازی، جی اور اس میں یہ سارا کچھ وہ کہا کرتے تھے۔ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب جیسے انہوں نے بات کی کہ کوئی فرشتے ساتھ آئیں، ہم فرشتوں کو بھی دیکھیں اور کتاب نازل ہوتی ہوئی دیکھیں، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، یہ حساب۔ تو اچھا، بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، صحابہ کی مجلس ہوا کرتی تھی اور انسانی شکل میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ انسانی شکل میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، تشریف لاتے تھے، اس میں کیا حکمت رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل سادہ سی بات ہے۔ جی، آپ نے اگر کسی کو سکھانا ہو نا تو پھر آپ سوالات کے ذریعے اور اس کے جواب کے ذریعے سے آپ یہ تعلیم دے سکتے ہیں۔ بالکل، اس سے اچھا انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ڈائیلاگ کا ہمیشہ سوال جواب کا ہی جی جی، سلسلہ ہوتا ہے، اور اس جدید دور میں یہی ہے ہاں، کہ ایسے ہی۔ سوال کیجئے، اس کی تحقیق کیجئے اور صحیح جواب معلوم کیجئے۔ صحیح، یہی وہ اس وقت تھا اچھا، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ جی، او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں یہ فرشتے نازل ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑے تکبر کی بات کر رہے ہیں، فرشتے ان کی بس میں نہیں کہ ان کو یہ دیکھ سکتے، جی بالکل، اس لیے کہ یہ آنکھیں جو تاب نہیں لا سکتے۔ ہاں، یہ آنکھیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی ہے۔ جس نے اس کو پیدا کیا ان آنکھوں کو، ان کے اندر فرشتوں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، جو نور ان آنکھوں میں اللہ نے دیا ہے وہ بہت سٹینڈرڈ بہت لو ہے۔ یعنی میں 98 میں جب جاپان گیا تو مجھے ایک نیو مسلم جاپانی نے یہ کہا، اس نے مجھے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ ون سائیڈڈ بات کرتے ہو نا تم، اسلام تو کبھی جاپان میں آیا ہی نہیں ہے، اور یہ آئے ہیں تو 20-25 سال سے ہیں، اور یہ بھی کوئی ہائی کوالیفائڈ نہیں ہے۔ امریکہ میں ہائی کوالیفائڈ پاکستانی جاتے ہیں، وہاں تو مزدور ٹائپ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن دل میں خواہش ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، تو پلیز شو می اللہ۔ اچھا، یہ اس نے کہا۔ جی جی، اس جدید دور جی کی جی، جدید مکہ والوں کی تو آپ کیا بات کریں گے، تو اس نے کہا کہ پلیز شو می اللہ۔ میں نے کہا کہ آئی کین شو یو اللہ، بٹ یو مسٹ آنسر می، آپ کو یہ جواب دینا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ میں نے کہا کہ جاپانی قوم آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، دی جاپانیز نیشن واز ڈسٹرائڈ ٹوٹلی، تباہ کر دی گئی۔ ہاؤ ڈیڈ یو کم ٹو دس پوائنٹ دیٹ ناؤ یو آر نمبر 1 ان ٹیکنالوجی ان دا ورلڈ، ہاؤ؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کیسے آپ، میں نے ان سے کہا کیسے آپ بن گئے یہ نمبر 1 ہو گئے ہیں نا، حالانکہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو ختم تھے، تو کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے کہ برادر اقبال ود ٹیکنالوجی اینڈ ود ہارڈ ورکنگ۔ میں کہ اٹ مینز اف یو وانٹ ٹو بی نمبر 1 ان دا ورلڈ یو مسٹ ہیو سم تھنگ ود یو، اینڈ دیٹ از یور ہارڈ ورکنگ اینڈ یور ٹیکنالوجی۔ اینڈ اف یو وانٹ ٹو سی اللہ، آئی کین شو یو اللہ، بیکاز اللہ از ایوری ویئر، but you are not able to see him because this eyesight, with this eyesight you are not able to see him. Improve your eyesight, I can show you now Allah. Allah is here. So is it possible? وہ کہیں گے no. میں نے کہا now you are Muslim, inshallah when you will be in paradise you will be able to see him there, not here, because Allah will improve your eyesight to see him. تو یہ تو آج کا دور کا بھی یہ آدمی بات کرتا ہے، تو مکے والے بھی یہ کہتے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آنکھوں سے دیکھنا فرشتوں کو تمہاری طاقت میں ہو تو یہ تو تمہارے بس سے باہر ہے، ممکن ہی نہیں ہے، نہ وہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی یہ سوالات وہ تھے جو عام آدمی کو بہکانے کے لیے تو کام آ سکتے تھے، لیکن کوئی علمی بات نہیں تھی۔ جی بالکل۔ داہیہ کلبی کی صورت میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے،
وہ صحابہ کے درمیان بیٹھ کے سوال و جواب جی سوال اور سکھلانا ہاں مطلوب تھا، مقصود تھا دوسروں جی کو. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو صحابہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو مسافر ہی نہیں لگتے، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، اور یہ یا رسول اللہ کون ہیں؟ بلکہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اتعرفون من ھذا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، تو آپ نے فرمایا ہوا جبرائیل جاءکم لیعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے، تمہاری آسانی کے لیے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے گفتگو کا، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت آج کے دور میں اس جدید سوال کا بھی جواب دیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس پر کئی مرتبہ ہم نے پروگرام صدائے قرآن میں گفتگو کی ہے. اللہ کی تو بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو خالق ہے، پھر ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہوا کو کس نے دیکھا ہے؟ اور پھر قوت کو کس نے دیکھا ہے؟ ہوا کے علاوہ روح کو کس نے دیکھا ہے؟ روح ہے تو ہم چلتے پھرتے ہیں، بولتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. کسی نے آج تک روح کو نہیں دیکھا. اور پھر ناظرین کرام، میں یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر آج پھر ڈاکٹر صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی فیلنگز ہیں کہ جن کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پر محبت کس نے دیکھی ہے؟ محسوس کرتے ہیں. نفرت کس نے دیکھی ہے؟ محسوس کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا کس نے دیکھا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں. ہدایت کس نے دیکھی ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں. نصیحت کس نے دیکھی ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں. درد کس نے دیکھا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کی ان مخلوقات کو جو اس نے بنائی ہیں اور جن کا ادراک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں کرتے لیکن جوارے سے ضرور کرتے ہیں، تو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ناظرین کرام، ان کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کے خالق کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ناظرین کرام وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، بلکہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو تم ذرا چل پھر کے دیکھو، سیرو فی الارض، کہ کیا انجام ہوا ہے جنہوں نے دعوت حق کو جھٹلایا، جنہوں نے پیغام حق کو جھٹلایا، ان کا انجام دیکھو کیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں آپ منظر پیش کریں ہمارے ناظرین کے سامنے کہ جھٹلانے والوں کا کیا کیا انجام ہوا اور کیسی کیسی عبرت کے اسباق ہیں اس میں ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب، سچی بات یہ ہے کہ واحد ایک اتھنٹک کتاب ہے جی، جس کے اندر آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آج تک یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کی تکمیل تک جتنی لاکھوں ہزاروں قومیں کو یہ بتایا گیا ہے، قصے بتائے گئے ہیں، وہ عبرت کے لیے اس انسان کے لیے کافی ہے. جی، یہ کتاب بالکل کھول کھول کے واضح واضح بتاتی ہے کہ ان مکہ والوں کو یہ عاد اور سمود، یہ تبوک سے گزرتے ہوئے، یہ رحلۃ الشتاء والصیف، جب تم شام جاتے ہو گرمیوں میں اور پھر تم ادھر یمن کو جاتے ہو سردیوں میں، تو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ سارا جو سفر تم کر جاتے ہو اور وہاں جا کے بلکہ سیرگاہ سمجھتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہو، جب کہ وہ اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوئے ہیں. اور انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا. انہوں نے بھی اپنے انبیاء کی کتابوں کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، اور وہ جس پر ایمان لانے کے لیے ان انبیاء نے جد و جہد کی انہوں نے انکار کیا تھا، تو وہ بھی تباہ ہوئیں. آج تم بھی ہمارے نبی کا انکار کرتے ہو تو نتیجہ کوئی مختلف نہیں نکلنے والا. وہ تم سے کہیں، یہی اس میں کہا گیا ہے جی جی، اس میں، کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے،
لیکن کہاں ہیں وہ فرعون کدھر گیا؟ ہم نے اوندھا الٹا دیا ان کو. وہ قوم لوط جو اپنے آپ کو بڑا ہی وہ سمجھتی تھی ان کو پٹخ کے رکھ دیا. آج کا سائنسدان بھی یہی بات دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر ٹریڈ سینٹر صرف ایک ہی ہوائی جہاز ہٹ کر کے اس کو تہس نہس کر دیتا ہے تو تمہاری ٹیکنالوجی تو یہ ہے، جی کوئی بیس نہیں ہے اس کی. جبکہ وہ احرام مصر جو ہزاروں سال ہو چکے جس کو، اور ایک زلزلہ جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پوری آبادی کو ڈمپ کر رکھ دیتا ہے. بالکل. اور وہ ٹیکنالوجی جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، ترقی کا دعویٰ، ترقی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، ترقی قوموں کے عروج اور زوال اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اپنے انبیاء کی تعلیمات کو ماننے لینے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اپنے خدا کی تعلیمات کو تسلیم کرنے سے ہوتی ہے، اس کی عبادت اس کا بندہ بننے کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا کسی مفسر نے اچھا لکھا ہے کہ تم اگر اللہ کے ہاں اپنا مقام چاہتے ہو تو اس کی بنائی ہوئی زمین پر ماتھا اور یہ ناک ٹیک دو تاکہ تمہارا رب دیکھے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے. اس کے مقابلے میں وہ جو اپنی کہتے ہیں میں اور میں اور میں، یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں. فرعون کے حکم سے چلتے تھے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھ رہے ہو اور دیکھتے ہو، آتے جاتے رکتے ہو، اور تمہاری مسلسل یہ نسلیں دیکھ رہی ہیں. وہ بڑے بڑے دروازے عاد اور سمود کی قوم کے لم تخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی. کدھر ہے وہ؟ آج تو وہاں ان کے ڈھانچے بھی نہیں ملتے. تو یہ کہنا مقصود ہے کہ تم اپنے اس قوت پر، اپنی اس طاقت پر ناز مت کرو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، یہ عبرت دلانے کے بعد اللہ رب العزت نے، جیسے کہ میں نے اپنے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا، کہ ایک نوید سنائی ہے. ارشاد ہے قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. اے ہمارے حبیب، ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس میں بادشاہت کس کی ہے، وہ کس کے لیے ہے سب کچھ؟ تو قل للہ کہہ دیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور پھر آگے وہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں جو نوید کی صورت میں یہاں نازل کیے گئے ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. یہ عبرت دلانے کے بعد تسلی اور تشفی بھی ہے، نوید اور بشارت بھی ہے. میں چاہتا ہوں اس کی بھی ذرا ہمارے ناظرین کے لیے آپ وضاحت فرمائیں کہ کس طرح اللہ رب العزت کے رحمت کے پرتو ہیں جن کا مظاہرہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے. کچھ کو ہم محسوس کرتے ہیں، کچھ کو ہمارے حواس محسوس کرتے ہیں، اور کچھ کو ہمارے جوارے محسوس کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے کیا کیا مناظر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ ان سے پوچھئے یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے، تو یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اسی نے پیدا کیے. جی. تو پھر تمہاری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی، کھاؤ کسی کا، گن کسی کا گاؤ، یہ تو حرام خوری ہے. اس کے اوپر سوچتے نہیں ہو تم. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا قادر ہے اس کے اوپر. اور قرآن جو ہے اس کے اندر دو اسلوب پائے جاتے ہیں، ایک مثبت اسلوب ہے اور ایک استفہامیہ اسلوب ہے. ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کس نے پوچھے؟ انہی سے پوچھئے نا. اور وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ. اس کو تو مانتے ہیں نا. اچھا، اس کے بعد انہی کے منہ سے کہلوا کر حجت قائم کر دی. لیکن اس کے بعد جب وہی اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے تمہیں کہہ رہا ہے کہ پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو، پھر اسی کا کرو نا، اسی کا کرو، تو پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ آسمان اور زمین پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جس کے پاس اتنی طاقت ہے، تم اگر اس کے نبی کے سامنے اکڑو گے، اس کی تعلیمات کو نہیں اپناؤ گے، تو پھر وہ دوسرا بھی انجام انہی قوموں کی طرح تمہارا بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ ایسا خالق ہے، رحیم ہے، کہ وہ پھر بھی تمہیں موقع دے رہا ہے. تمہیں موقع دے رہا ہے کہ وقت ہے، ابھی تم اس طرف آ جاؤ. اور یہ وقت ختم ہو گیا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت تم ایمان لائے. فرعون بھی آخری وقت میں ایمان تو لایا تھا نا. تو کیا کہا گیا؟ الان، اب نہیں. تو ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس رحیم کو دیکھو، وہ اپنے بندے کے ساتھ کتنا شفیق ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا
یہ جتنے اعضاء انسان کے اندر یہ ہے، ناک ہے، جی یہ کان ہے، اس ناک میں سے کیا سمجھتے ہیں کوئی شہد نکلتا ہے؟ لیکن یہ اس نے دیا ہے، اگر یہ کٹ جائے تو بھلا کتنی بدصورتی ہو جاتی ہے، یہ اس کی نعمت ہے نا۔ یہ بڑھا ہوا لوتھڑا اسی کا ہے نا، یہ کاٹ کے دیکھیں، کہیں سے خرید کے دیکھیں، نہیں مل سکتا۔ اس کی رحمتیں تو اتنی ہیں، اور وہ اپنے بندے کے ساتھ اتنا رحیم کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ جی جی، تو تم اس کو نہیں دیکھتے ہو اور اس کے طرف کیوں نہیں پلٹتے ہو؟ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہے، 2 بندے اس کے دربار میں ہیں اور ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ ہوا ظلمنی، اس نے مجھ پر ظلم کیا دنیا میں، مجھے اس سے جو ہے نا بدلہ دلوا۔ اور اللہ جو ہے وہ اس وقت کہتا ہے کہ اچھا اس نے تجھ پر ظلم کیا تو اس کو معاف نہیں کر سکتا؟ معاف نہیں کر سکتا، معافی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا پرتو وہاں قیامت کو بھی وہ دکھا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو ابتدا میں تو آپ بہت پریشان تھے، لیکن آخر میں جا کے بہت خوش ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ کہا کہ نہیں، بہر اس سے مجھے اپنی نیکیاں لے دے تاکہ میں جنت میں جاؤں، تو اللہ تعالیٰ لے کے دی۔ اور پھر اس کے بعد کہ اچھا ابھی بھی میرا بدلہ نہیں ہوا تو میری برائیاں اس کو دے دے۔ اللہ کو اس بندے پہ بھی رحم آیا جو وہ چاہتا تھا، تو اللہ نے کہا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ کہا نہیں، جب تک میں نیکیاں نہیں لوں گا اس وقت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دیکھنا، وہ سامنے دیکھ، تو دیکھا وہ ایک محل تھا، تو اسی نے سوال کیا کہ اللہ لمن ھذا النبی، یہ کس نبی کا یہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کسی نبی کا۔ لمن ھذا الصدیق، یہ کون وہ صدیق ہے جس کا یہ ہے؟ اس طرح وہ سوال کرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو بالآخر انہوں نے کہا تو پھر یہ کس کا ہے؟ کہا جو اس کا حق ادا کر دے۔ کہا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو ادا کر سکتا ہے۔ کہا میں کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں، وہ جو تو اپنے بھائی کو معاف نہیں نہ کر رہا، تو اگر اس کو بھائی کو معاف کر دے، یہ وہ رحمت ہے، تو اس کو بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے یہی مقام، یہ تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ عفوت عنہ۔ اللہ نے کہا اب اکیلا نہیں، اس کا بھی ہاتھ پکڑ، اس کو بھی اسی محل میں لے جا۔ یہ رحمت ہے، نبی تمہارے خاندان سے ہے اور یہ سارا کچھ تمہیں بتا رہا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، لیکن تم کس طرف چلے جا رہے ہو؟ اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ رحیم ہے تمہارے ساتھ، پلٹ آؤ اس کی طرف۔ جی بالکل ٹھیک۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ایک اور وقفہ ہے پروگرام میں۔ ناظرین کرام، بہت حسین اور خوبصورت گفتگو ہے۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد اقبال نکیانہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ ایک اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں دوبارہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے روزے کی سحری کے پر نور لمحات ہیں اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور ایک بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ لوگوں سن لو، وہ تمہیں رزق دینے والا ہے، تم سے لینے والا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں اس کی ڈاکٹر شرح۔ صاحب بظاہر یہ الفاظ ہیں جی، لیکن اصل میں حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ لافانی اور آفاقی حقیقت ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، جی ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ اور وہ تو مکہ والے تھے جنہوں نے 360 بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے رکھا ہوا تھا۔ خدا خود بنائے اور پھر جی اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے۔ شاعر نے کیا کہا ہے، یہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم، پتھر کے صنم، ہاں پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ بنایا کس نے؟ تم نے بنایا نا، تم نے کھلایا، تم نے گھڑا، اپنے خدا کو تم نے بڑھا۔ کیا اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ نہیں، اس کو کسی نے نہیں گھڑا، وہ تمہیں کھلاتا ہے۔ تمہارا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تمہارے جتنے بھی خدا ہیں سب کے خالق تم ہو، اور تم ان کو کھلاتے ہو، چڑھاوے تم چڑھاتے ہو، منتیں تم مانتے ہو،
سارے انہی کے در پر، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں سے ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کے مقابلے میں تمہاری تو سنتے ہی نہیں۔ اس لیے مطلب جو یطعم بات کی گئی ہے نا کہ تم خود ان کو کھلاتے ہو تو تمہارے محتاج ہیں، جی تو پھر تم کیسے، یہ تمہاری عقل جو ہے کام نہیں کرتی کہ جن کو تم کھلاتے ہو وہ پھر تمہیں کھلانا شروع کر دیں؟ یہ تو ایسا نہیں ہے، جبکہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تو تمہیں کھلاتا ہے، جی تو پھر وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ کیوں نہیں سمجھتے کہ تم جس کو کھلاتے ہو پھر تم اسی سے دعا مانگتے ہو وہ تمہیں کھلائے؟ یہ کیسے بات ہو؟ یہ تو عقل سے ماورا ہے۔ یہ ہے اس کا اصل سمجھنے کی جی بات۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس حسین گفتگو کا، اور رمضان کی ابتدا آپ سے ہوئی ماشاءاللہ، صدائے قرآن میں، یہ بھی ماشاءاللہ، ہمارے لیے بڑی سکون کی جزاکم بات اللہ تھی۔ جی۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم باتیں آج کے پروگرام میں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے بہت زاویے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں اس بات پہ بھی زور دیا تھا کہ فرعون نے بھی آخر میں ایمان لانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر دیا تھا، لیکن کہا کہ اب نہیں۔ ناظرین کرام، ایک وقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک زندگی ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، جس سے سرفراز کیا ہے، اور پھر اسی زندگی میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس کو ہم سکر کا وقت کہتے ہیں، جس کو نزع کا وقت کہتے ہیں، جس کو غرغرے کا وقت کہتے ہیں۔ ابھی سانس چل رہی ہوتی ہے، زندگی ٹمٹما رہی ہوتی ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو پھر بھی صدا دی جاتی ہے اب نہیں، جو فرعون کو جواب دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس غرغرے سے پہلے، اس نزع کے وقت سے پہلے اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے اور جو احسانات ہمیں عطا کیے ہیں، جو نوازشیں ہم پر کی ہیں، جیسے آج رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ابتدا ہے، پہلی سحری ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بونس کے طور پر عطا کیا ہے، عام معمولات زندگی سے ہٹ کر، اور اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ آئے گی تیسرے عشرے میں۔ تو ناظرین کرام، ان سب عطاؤں کے باوجود انسان ضد پر اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو پھر بات ناظرین کرام وہی ہے جو حضرت بہلول دانا کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بازار میں بیٹھے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کچھ ایسے ہی زمین پہ پھیر رہے تھے انگلیوں کو، کچھ لکھا رہے تھے، تو بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوا، پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں بازار میں بیٹھ کے؟ کہا کہ بازار والوں کی اس سے صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کہ پھر؟ کہا کہ وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ کہا اچھا۔ اگلے دن بہلول دانا قبرستان میں پائے گئے، اور ہارون رشید بادشاہ وقت کا قبرستان سے گزر ہوا تو بہلول دانا وہی بیٹھے تھے اور کچھ انگلیوں سے لکھا رہے تھے زمین کے اوپر۔ پوچھا حضرت بہلول، کل آپ بازار میں پائے گئے اور آج قبرستان میں پائے گئے ہیں، اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں جو کل کر رہا تھا، صلح کرا رہا ہوں۔ ان کی قبر والوں کی طرف اشارہ کر کے کہا مالک کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کہ اب یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ کل بازار میں تھا تو وہ نہیں مانتے تھے، وہ مانتا تھا، آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ ناظرین کرام، وقت وہی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے زندگی کا، کہ اس زندگی میں ہوش و حواس میں اس کے ہو جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ اور پھر اس کی مان لو۔ یہی ناظرین کرام رمضان المبارک کی ساعتوں کا تقاضا ہے، اپنی تنہائیوں میں بس اس کو پیش نظر رکھنا ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب مطیع اللہ بلوچ سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھوئی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آقا تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دو اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا ہی سینہ اپنی ہی گولی بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا آقا جب سے تیرا دامن چھوٹا، فرقہ فرقہ ہو گئی امت آقا ہم سے بھول ہوئی، در سے قرآن بھول گئے ہم آقا تیرا فرمان بھول گئے ہم، لے ڈوبی ہمیں مال کی کثرت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، چھن گئی دل سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور کون کرے ان سب کا مداوا آقا ہے ہمیں تیرا سہارا، کر دو اپنی خاص عنایت آقا ہم سے بھول ہوئی، فرقہ فرقہ ہو گئی امت آقا ہم سے